ہمارے ایمانوں پر، اعمال پر ایک لحاظ سے ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، آپ کے علم میں شاید نہ ہو۔ یہ ایک لحاظ سے ہمارا ملک بک گیا ہے، یہاں ہم نے انگریزوں کو نکال دیا ہے، لیکن انگریزوں کے کالا کرتوت اور کالا قانون اب بھی ہمارے وکلاء اور ججوں کے گلوں کے اندر، گردنوں میں ڈلا ہوا ہے۔ ساری دنیا سے زیادہ ہمیں عزیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ختم نبوت پر ہم نے 90,000 جانیں قربان کیے۔ ختم نبوت نبی کی عزت اور ناموس اور دفاع کے لیے۔ نبی تو بہت بڑی چیز ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک تلوے سے جو چپل لگی اور چپل کے نیچے جو ذرات اور خاک لگیں، ان خاک پر بھی ہم اپنی 100 نسلوں کو قربان کریں۔ آج کا جج آتا ہے فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کا، اور وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مرزائیت کو غلام احمد قادیانی، جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے جسے کافر قرار دیا ہے، یہ بھی بات یاد رہے، بعض مصلیحت پسند ایسے لنگ دڑنگ فقیر ہوتے، داڑھی نہ مچ کچھ نہ پوچھ، وہ پھر ایسی باتیں کرتے، کیا ہوا مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہندوؤں کو مذہبی آزادی نہیں کرے، عیسائیوں کو مذہبی آزادی نہیں ہونی چاہیے، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ عیسائی اپنی تبلیغ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن ہمارے نبی کا نام لے کر کوئی تبلیغ کرے گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی ذلی موذی کہہ کر اور اپنے آپ کو نبی بنا کر وہ آگے پیش ہوگا۔ حکیم نور الدین کو ابو بکر بنا لیا، اور مرزا محمود کو اس نے حضرت عمر بنا دیا۔ اس طرح کے القابات لگائے باقاعدہ۔ یہ جعل سازی اور دھوکہ دہی ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں، ایک وزیر اعظم اگر سلیکٹ ہو جاتا ہے، منتخب ہو کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا وزیر اعظم کوئی گھومے گا اور بولے گا میں وزیر اعظم ہوں، اب آپ بتائیں قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ یہ تو ملک کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ ایک ہی نبی، آخری نبی، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کا ڈنکا اور سکہ بجے گا 4 دھانگے عالم پہ۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ آ سکتا ہے، اور جب بھی آئے گا انشاءاللہ اس سیسا پلائی ہوئی دیوار ہم ثابت ہوں گے اس کے لیے۔ حضرت فقیہ الملت محمود الملت حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسمبلی میں اسی پر بحث ہوئی اور بات ہوئی، اور کسی نے کہا کہ حضرت اس پر کیا دلیل ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا؟ انہوں نے کہا زیادہ دور کیوں جاتے ہو، قرآن میں پہلے صفحے پہ سورہ بقرہ کی پہلے صفحے پہ آپ دیکھ لو، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب آپ کے پاس جو کچھ نازل ہوا، احکام شدہ جو آپ کے پاس آئے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو احکامات آئے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ سے پہلے نبی کو، ہمارے نبی کو فرما رہے ہیں اللہ کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے ان پر جو احکامات آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو احکامات آئیں گے، بتلا دیا، یہ جملہ بتا رہا ہے آپ سے پہلے، بس آپ ہی آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی بن کر ہمارے نبی تشریف لائیں۔ اب کتنے علماء بزرگ ہوتے ہیں پروگراموں میں، آخری مہمان پیر حضرت جی ہوتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے بعد مجلس ختم، اس کے بعد پھر کوئی اور سیٹ پہ آتا نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ اور فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کا جج بنا ہوا ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ توہین عدالت ہو گئی، توہین آئین، تم نے توہین عدالت کی ہے، تم نے آئین پاکستان کو ٹھوکرے میں لایا ہے، تم نے آئین پاکستان کو ٹوکری میں ڈالا ہے، اور تم نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو باقاعدہ قرآن پاک کی طباعت کی اجازت ہے، یعنی قرآن کریم چھاپ سکتے ہیں۔ اور وہ قرآن کریم ان کا کون سا ہے؟ آپ کے علم میں یہ بات بھی نہیں ہے، انہوں نے جگہ جگہ جہاں نبی کا نام آئے اس میں تشریح مرزا غلام احمد قادیانی لانتی کا کیا ہے۔ ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اپنا سکہ چلا نہیں سکے گا، ہم نے اس کے لیے جانیں دی تھی اور دیں گے، قیامت کی صبح تک نبی کی عزت اور حرمت پر ہم جان نچھاور کرنا فخر محسوس کریں گے۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص نے مجھے کہا ہمارے کباڑ کی دکان میں ایک رینجرز کا جوتی آ گئی، چپل،
اب وہ پہن کے شوقیہ جانے لگا، کسی ادارے والے نے پکڑ لیا، رینجرس نے تھپڑ اس کو کھینچ کے مارا، کہا یہ چپل کہاں سے لیے تم نے؟ کہا ہمارے کباڑ میں یہ چپل آئی ہے، جوتی آئی ہے۔ کہا یہ قانوناً جرم ہے، ایک چپل پہننا جو غیر ادارے سے تعلق ہے اس کے لیے قانوناً جرم ہے، وردی آپ نہیں پہن سکتے، قانوناً جرم ہے۔ اور کوئی ہمارے نبی کی وردی پہن کر باہر آئے، کوئی ہمارے نبی کی لباس پر باہر آئے، اپنے آپ کو نبی کہتے ہوئے باہر آئے کہ میں نبی ہوں، میں جسے چاہے مہر لگا دوں وہ نبی بن جائے، اس طرح کی جال سازی اور دھوکہ دہی دین اسلام میں کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات اور 200 کے قریب احادیث ہے جو اس بات پر شاہد اور دلیل ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نیا نبی نہیں ہے، وہ وہی نبی ہے جو تھے، لیکن آئیں گے قرب قیامت پر۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہمارے جج صاحب اپنے آقاؤں مولاؤں کو، مغربی ملکوں کو خوش کر رہے ہیں تاکہ ان کو وہاں پلاٹیں ملیں، وہاں وہ لوگ اپنی وزارت حاصل کریں۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں چند دن یہ رہتے ہیں اور اس طرح کے قانون پاس کرنے کے بعد ان کو وہاں سے سیٹیں ملتی ہے، وہاں ورجینیا کے اندر، قسطنطنیہ کے ساحلوں پہ اور باقاعدہ امریکہ کی ریاستوں پہ ان کو اڈے ملتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ قبر بھول گئے، وہ حشر بھول گئے، اللہ کے سامنے پیشی کو بھول گئے۔ اتنا بڑا دین کے ساتھ مذاق۔ لیکن یاد رکھیں، چاہے وہ جج ہو یا یہ پیغام سن لے، ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کیا، ہمارے نبی کے پاؤں پہ لگنے والی جوتی اور خاک اور ذرات کی بھی کوئی توہین کرے گا، اس کو انشاءاللہ برداشت نہیں کر سکتے ہم۔